بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایسے ہی جنرل بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ فلاں آدمی اس نے 7 گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، یعنی 7 شہروں یا ملکوں میں پھرا ہوا ہے اور اسے اس کا تجربہ ہے۔ آپ جب کبھی سفر کرتے ہیں نا تو سفر آپ کو بڑا تجربہ دیتا ہے۔ میں بھی دنیا میں بڑی جگہ پھرا ہوں، سارا پارس دیکھا ہے، مغرب سارا دیکھا ہے، بڑی جگہ گیا ہوں۔ تو میں کبھی کبھی بڑے واقعات عجیب سے پیش آتے ہیں، تو میں نے سوچا آج کو اچھا سا واقعہ شیئر کروں۔ 1999 کی بات ہے، میں گھر سے کوریا جانے کے لیے نکلا، وایا ہانگ کانگ تھائی پرواز سے مجھے آگے جانا تھا۔ جب ایئرپورٹ پہنچا تو پتہ چلا کہ اس ملک کے بادشاہ تبدیل ہو گئے۔ جو بادشاہ سلامت تھے پہلے نواز شریف، ان کی جگہ فوج کے بادشاہ آ گئے ہیں جناب پرویز مشرف، اور ایئرپورٹ بند ہے۔ خیر ایک دن کے وقفے کے بعد اگلے دن دوبارہ عزم سفر ہوا، ہانگ کانگ ٹھہرا، اس کے بعد میں کوریا پہنچ گیا۔ کوریا ایئرپورٹ پہ ایک بڑا مزیدار واقعہ تھا۔ لمبی لائن لگی ہوئی، وہ جو امیگریشن والے لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ انٹر ہونا ہے آپ نے۔ کوریا ان دنوں ویزا نہیں تھا، پیورلی جو تھا نا وہ انٹری تھی، اور اس کے بڑے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ غریب لوگ جو سادہ سادہ لوگ ہیں نا، جنہیں اندازہ نہیں تھا، وہ لوگوں کو پیسے دے کے جاتے تھے کہ لو مجھے 5 لاکھ لو، 10 لاکھ لو، لیکن کوریا پہنچا دو۔ حالانکہ بڑی سمپل سی بات تھی، 5 اسے دینے کی بجائے آپ 5 ویٹ میں ڈالو۔ تو کوریا والے روکتے نہیں تھے، کہتے ہیں آؤ 5 یہاں خرچ کرنے آئے ہو تو کرو، آ جاؤ، آسانی سے مل جاتا۔ میں کوریا ایئرپورٹ پہ اترا، بڑی لمبی لائن تھی امیگریشن کی، لیکن وہ لائن کے اینڈ پہ ایک دم وہ 3-4 بندوں میں سپلٹ ہو جاتی تھی، بڑی تیز سے جا رہی تھی۔ تو میں نے دور دیکھا ایک پٹھان کو انہوں نے باہر نکالا قطار میں سے، اسے کچھ کہے، وہ کوئی سمجھ نہیں رہا تھا۔ پٹھان کو 2 چیزیں آتی تھیں، یا پشتو یا اردو، سادہ سا آدمی تھا، اور وہ کچھ کہیں وہ سمجھ نہ آئے اسے، وہ ان سے جھگڑ رہا تھا کہ مجھے سائڈ پہ کیوں نکالا، میں جب یہاں جا رہا ہوں تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے۔ وہ کہیں نہیں آگے تم نہیں جاؤ گے، بڑی لہجے ہو رہی تھی۔ تو وہ قطار میں دیکھ رہے تھے، جب قطار تھوڑی آگے آئی تو پٹھان نے میری طرف اشارہ کیا، میں پتہ نہیں کیوں میری طرف، انہوں نے مجھے بلایا، سیم کنٹری، میں کہا ہاں بالکل، یہ میرے پٹھان بھائی ہیں، پشتو قریب قریب ہی رہتے ہیں، یہ پشاور میں کہیں ہوں گے، میں لاہور میں ہوں۔ کہتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ یہ جانا چاہتا ہے اندر۔ کیوں جانا چاہتا ہے اس سے پوچھو۔ میں نے کہا خان صاحب کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے بزنس کرنا ہے۔ بزنس؟ میں کہا جی وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں تو بزنس کرنے آیا، منہ اٹھا کے آ گیا، پیسے تو اس کے پاس ہے نہیں۔ میں ہنس دیا، میں کہا خان صاحب وہ کہتے ہیں آپ پیسے لے کے نہیں آئے تو بزنس کس کرو؟ کہتا ہے ان سے پوچھو کتنا پیسہ چاہیے۔ میں جب میں ڈالر لے کے گیا تھا، جو میری اوقات تھی اس کے مطابق اتنے سے ڈالر تھے، تو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کتنے ڈالر چاہیے؟ انہوں نے کچھ دکھاؤ۔ میں نے کہا جو کہتے ہیں کچھ دکھاؤ جو آپ کے پاس ہے۔ پٹھان نے ایسے اپنا قمیض اونچی کی، نیچے وہ پنجابی ایک سلوکا ہوتا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو، وہ پنجاب میں پہلے بنیان ایک پہنتے تھے، وہ درزیوں کے پاس اب بھی کہیں کہیں ملتی ہے، وہ اس میں بے پناہ جیبیں ہوتی ہیں، وہ نیچے کرتے کے نیچے لوگ پہن کے نا تو سارا پیسے پیسے اس میں رکھتے ہیں۔ پٹھان نے نیچے سلوکا پہنا ہوا تھا، اس نے اٹھایا 1 2 3 4، ابھی وہ ایک سائیڈ ہی سے نکال رہا تھا تو میرا خیال ہے 12-13 ڈیر لگ گیا۔ وہ کہنے کہ بس 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 بس، انہوں نے روکنا شروع کر دیا اور ساتھ خود بھی ہنسنے لگے۔ وہ پٹھان نے ساری جیب میں ڈال، کہتا ہے میرے پاس 1 لاکھ 1.25 لاکھ ہے، اور کہتے ہیں تو دکھا دوں۔
تو میں نے کہا نہیں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا آپ نے انہیں دکھا دیا، اور وہ مطمئن ہے۔ بڑے مزے سے وی آئی پی ٹریٹمنٹ انہوں نے دی، بڑے پیار سے جا کے انہیں رخصت کیا۔ دیور ہیپی کہ کوئی بندہ واقعی بزنس کرنے آیا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑا ظلم کرتے تھے کہ 10-15 لاکھ لے لیا، 10 لاکھ لے لیا، 8 لاکھ لے لیا، اور کہا جی آپ کے بچے کو کوریا۔ سمپل 2-4 لاکھ جیب میں ہو وہ روکتے نہیں تھے، کہتے آؤ بزنس۔ لیکن بہرحال اس ملک میں لوٹ چلتی رہی۔ تو مجھے اس پٹھان کو دیکھ کے ہنسی آئی کہ وہ جو بڑا سادہ دل تھا، میرا خیال ہے آپ اسے یہاں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا شاید پالش کرنے والا ہے، لیکن اس کی جیب میں اتنے پیسے تھے کہ میرے جیسا بندہ جس کی حسرت ہی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کسی کے حلیے سے مت اندازہ لگائے کہ وہ بہت غریب ہے یا مالدار ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے غریب نظر آنے والے لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں، اور اگر پیسے سے نہ ہوں تو دل کے بڑے امیر ہوتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔